اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بالکل انگلش گرامر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن سب کچھ انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفائن گرامر یا واٹ از گرامر، گرامر کیا ہے؟ دی رولز اینڈ ریگولیشنز آف اینی لینگویج از کالڈ گرامر۔ کسی زبان کے اصول و قواعد کو گرامر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی زبان مطلب کہ گرامر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہر زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے قواعد ہوتے ہیں، ان کے رولز قوانین ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے الفابیٹ، اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی۔ لیٹرز، یہ ایسے حروف ہوتے ہیں، لیٹرز مین حروف، ایسے حروف ہوتے ہیں ویچ آر یوز ٹو رائٹ سم تھنگ ان اے لینگویج۔ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی زبان کو کیا کرتے ہیں؟ کسی زبان کا کچھ ہم لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پاس جس طرح ہم قاعدہ پڑھتے ہیں الف با تا، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کے حروف تہجی ہیں، مطلب کہ ان کے یہ حروف ہیں۔ اسی طرح اے بی سی ڈی، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کے مطلب کہ حروف ہیں، اور یہ حروف ہم نے ان لینگویج مطلب کہ اے بی سی ہم نے انگلش لینگویج لکھے ہیں۔ اور ٹوٹل جو آپ کے پاس الفابیٹس ہیں وہ آپ کے پاس 26 ہیں، اور 26 کے بعد جو آپ کے پاس واول ہے انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ کسی زبان میں کوئی بات تحریر کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں حروف تہجی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے لیٹر۔ لیٹر مطلب کہ حرف، جس طرح آپ کے پاس اے ایک حرف ہیں، بی ایک حرف ہیں، سی ڈی۔ لیٹر، اے لیٹر از اے سمبل دیٹ ریپریزینٹس اے پرٹیکولر ساؤنڈ ان اے لینگویج اینڈ یوزڈ فار اسپیلنگ ورڈس۔ لیٹر، حرف کیا ہوتے ہیں؟ ایک ایسا حرف ہوتا ہے، حرف اس سے کہتے ہیں، اے لیٹر از اے سمبل، ایک کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک علامت ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے، دیٹ ریپریزینٹ، وہ ریپریزینٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے پارٹیکولر ساؤنڈ ان اے لینگویج، لینگویج میں کیا کرتا ہے؟ ایک پارٹیکولر آواز دیتے ہیں اس کو، اینڈ یوزڈ فار اسپیلنگ ورڈز، اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اسپیلنگ ورڈز میں۔ کہ حرف ایک ایسی علامت ہیں جو کسی زبان میں ایک خاص آواز پیدا کرنے اور لفظ جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے، حرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس میں نے لکھا ہے بک، تو اس میں یہ بی او کے، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ مطلب کہ حرف ہیں، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے حروف ہیں؟ اس میں 4 حروف ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں لیٹر جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کیپیٹل لیٹر، دوسرے کو کہتے ہیں اسمال لیٹر۔ کیپیٹل لیٹر مین بڑے حروف، اسمال لیٹر مین چھوٹے حروف، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اے بی سی وغیرہ یہ زیڈ تک یہ کیپیٹل لیٹرز میں آتے ہیں، اور اے بی سی ڈی زیڈ تک یہ کس میں آتے ہیں؟ اسمال لیٹرز میں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس ہیں واولز، واولز کہتے ہیں حروف علت کو، اردو میں کہتے ہیں حروف علت۔ دا لیٹر وچ ہیلپ ادر لیٹرز، ایسے حروف جو دوسرے لفظوں کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، دوسرے لفظوں سے مراد مطلب کہ کانسوننٹ کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹو میک پراپر ساؤنڈ، اور ایک خاص آواز دیتا ہے، آر کالڈ واول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واولز۔ دی لیٹر وچ ہیلپ ادر لیٹرز، ایسے حروف جو دوسرے لیٹرز کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، واولز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں جو ٹوٹل واولز ہیں وہ ہیں 5، اے ای آئی او یو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو واول کہتے ہیں۔ اور باقی جو آپ کے پاس کیونکہ ٹوٹل جو آپ کے پاس ہے 26، اس میں 5 جو ہیں 5 واول ہو گئے، اور کانسوننٹ کتنے ہو جائیں گے؟ 21۔ یہ ڈیفینیشن آپ اردو میں دیکھیں، ایسے حروف جو دیگر حروف کی صحیح ادائیگی میں مدد دیتے ہیں حروف علت کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کانسوننٹ، کانسوننٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس ٹوٹل 21 ہیں، مطلب کہ واول کے علاوہ جو ہوتے ہیں اس کو کانسوننٹ کہتے ہیں۔ آل دی لیٹرز ایکسیپٹ واولز،
سارے حروف جو واول کے بغیر ہو ایکسیپٹ واول، واول سے مراد ای آئی او یو کے بغیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کانسوننٹ کہتے ہیں. دی ٹوٹل کانسوننٹ آر 21 اور ٹوٹل جو آپ کے پاس کانسوننٹ ہیں وہ 21 ہے. اس کے بعد ورڈ، یہ امپورٹنٹ ہے. ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ اردو میں کہتے ہیں لفظ. اے میننگ فل گروپ آف ارینج لیٹرز. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹرز کی ہم ایک تو یہ ہیں کہ ایک گروپ بنائیں گے، لیکن اور کیسا گروپ؟ میننگ فل گروپ. ٹھیک ہے، میننگ فل گروپ بنائیں گے. ایک سٹیپ یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ان کو ہم ترتیب دیں گے، ارینجمنٹ دیں گے، تو وہ تب کیا بنتا ہے؟ وہ تب لفظ بن جاتا ہے. جیسا کہ آپ کے پاس جو ہیں او کے او بی، یا آپ کے پاس جو ہیں حروف ہیں لیکن اس کو ترتیب نہیں دیا ہے. اس کو اگر میں کیا کروں، یہ مطلب کہ گروپ ہے، ٹھیک ہے، یہ گروپ ہیں حروف کی، لیکن اس کو ترتیب نہیں. اس کو اگر میں ترتیب دے دی بی ڈبل او کے، اس کو میں نے کیا دیا ہے؟ ترتیب بھی دیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ میننگ فل گروپ ہے، گروپ آف ارینج لیٹرز ہیں، مطلب کہ اس کو ارینجمنٹ میں لکھا ہے، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ ورڈ بن جاتا ہے. ڈیفینیشن دیکھیں، حروف کا ایسا مجموعہ جس کا کوئی مطلب بنتا ہو. یہ دیکھیں، اس کا مطلب نہیں بنتا تھا، لیکن جب میں نے ترتیب دیا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لفظ کہلاتا ہے. جیسا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8، اس میں 8 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ارینجمنٹ میں ہے، تو یہ کمپیوٹر ایک لفظ بن جاتا ہے اس سے. اسی طرح بک، اسی طرح ٹیبل وغیرہ. نیکسٹ جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آپ کے پاس فریز. فریز مطلب کہ جزوی جملے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک پورا جملہ ہوتا ہے، ایک جملے کا جز ہوتا ہے. اے سیٹ آف ورڈس وچ ڈز ناٹ میک اے کمپلیٹ سینس. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا نہیں کرتا ہے، ناقص جملہ یا جزوی جملہ کہلاتا ہے. مطلب کہ ایسا مجموعہ، ایسا جس کو ہم فقرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم فقرہ اس کو کہیں تو فریز کو ہم فقرہ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ جزوی جملہ. یہ ایک ایسا ہوتا ہے، مطلب کہ یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو ہمیں پورا مفہوم ادا نہیں کرتا ہے. جیسا کہ ایگزامپل ہے رائٹ اے لیٹر. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ رائٹ اے لیٹر کیا لکھتا ہوں میں. اگر میں اس طرح کہوں کہ رائٹ، اچھا یہ دیکھیں رائٹ اے لیٹر، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ کون لکھتا ہے. فرض کرے اگر میں یہ کہوں کہ اسلم رائٹ اے لیٹر، تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لیٹر جو ہے یہ کون لکھتا ہے؟ اسلم لکھتا ہے. مطلب کہ رائٹ اے لیٹر سے ہمیں پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا. اسی طرح ایٹ اے گلینس، ایک نظر، یہ بھی ہمیں پورا مفہوم ادا نہیں کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں فریز، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے پاس کلاس دیکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. وین اے سینٹینس، جب ایک جملہ مشتمل ہو، کنسسٹ مشتمل ہونا، 2 اور مور دین 2 سمپل سینٹینسز. اب اگر آپ کے پاس ایک ایسا جملہ آ جائیں جو 2 یا 2 سے زیادہ چھوٹے جملوں، سادہ جملوں پر مشتمل ہو، تو وہ جو 2 آپ کے پاس چھوٹے سمپل سینٹینس ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس کہتے ہیں. فرض کرے دین ایچ آف دیم ول بی کالڈ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایچ آف دیم ول بی کالڈ کلاس. ان میں سے آپ فرض کریں آپ کے پاس ایک ایسا جملہ ہے جس میں 2 چھوٹے جملے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی کلاس کہتے ہیں، اس کو بھی کلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شی کیم، یہ ایک جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک فریز ہو گیا. اینڈ یو وینٹ اوے. یہ دیکھیں، یہ اصل میں ایک جملہ ہے. دیکھیں شی کیم اینڈ یو وینٹ اوے، لیکن یہ سمپل سینٹینس جو اس سے بن رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کلاس. اس میں دیکھیں ہیئر شی کیم از ون کلاس، اس میں شی کیم جو ہے یہ ایک کلاس ہو گیا. یو وینٹ اوے، اور یہ یو وینٹ اوے جو ہے یہ دوسرا کلاس ہو گیا. سو ریممبر دیٹ کلاس از دا اسمال سینٹینس انسائڈ دا بگ سینٹینس. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو کلاس ہوتا ہے یہ اسمال سینٹینس ہوتا ہے بڑے سینٹینس کے اندر. وچ ہیز سپریٹ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہیز ویل، اور ان کے علیحدہ سبجیکٹ بھی ہوں گے اور پریڈیکیٹ بھی ہوں گے. اب آتے ہیں پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے.
اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں پریڈیکیٹ ڈیفینیشن. پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ پریڈیکیٹ کنسسٹ آف آل ورڈز آف دا سینٹینس ایکسیپٹ سبجیکٹ. فرض کرے آپ کے پاس ایک جملہ ہے، اس میں آپ کے پاس سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، ورب بھی ہوتا ہے، آبجیکٹ بھی ہوتا ہے. سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، ورب بھی ہوتا ہے اور آبجیکٹ بھی ہوتا ہے. اس جملے میں اگر ہم سبجیکٹ کو ریموو کریں تو باقی جو آپ کے پاس بچے گا اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. دیکھیں، پریڈیکیٹ کنسسٹ آف آل ورڈز آف دا سینٹینس ایکسیپٹ سبجیکٹ. سبجیکٹ کے علاوہ جو آپ کے پاس جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. اٹ آلسو ٹیلز اس دیٹ سبجیکٹ ڈز. اور یہ جو آپ کے پاس جو سبجیکٹ کے بغیر جو میں نے جملہ، یہ کس چیز کے بارے میں بتائے گا؟ سبجیکٹ کے بارے میں بتائے گا. فرض کرے ہی گوز ٹو اسکول. اس میں گوز ٹو اسکول جو ہے ایک یہ پریڈیکیٹ ہے اور ہی تو آپ کے پاس سبجیکٹ ہو گیا. یار دیکھیں، ہیئر گوز ٹو اسکول از دا پریڈیکیٹ. گوز ٹو اسکول کیا ہو گیا؟ یہ پریڈیکیٹ ہو گیا. اینڈ ہی از دا سبجیکٹ. ہی کیا ہو گیا؟ اس کا سبجیکٹ ہو گیا. اے پرسن. اچھا، اس کے بعد ڈیفینیشن آپ دیکھیں. اچھا، یہاں پہ ڈیفینیشن لکھا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کام. سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فاعل، کام کرنے والا. اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. ایک ایسا شخص جو کوئی کام کرتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں. مطلب کہ فاعل، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں یا سبجیکٹ کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سینٹینس کی طرف. سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سینٹینس مطلب کہ جملے کو کہتے ہیں. فریز ہوتا ہے آپ کے پاس فقرہ، سینٹینس ہوتا ہے آپ کے پاس جملہ. ٹھیک ہے، فریز میں آپ کے پاس جزوی جملہ یا فقرہ بھی کہتے تھے، اور سینٹینس میں آپ کے پاس بالکل پورا مفہوم ہمیں ادا کرے گا، اس کو سینٹینس کریں گے. اے میننگ فل گروپ آف ورڈ. اے میننگ فل گروپ آف ورڈز. ورڈز میں تھا اے میننگ فل گروپ آف ارینج لیٹر. اے میننگ فل گروپ آف ارینج لیٹر از کالڈ ورڈ. اس میں آتے ہیں جب آپ کے پاس ورڈز کو اگر ہم ارینجمنٹ دے دیں، ورڈز کی ہم کیا کریں؟ ارینجمنٹ کریں، تو وہ ہمیں جو سینٹینس وہ ہمیں جو فقرہ دے گا اس کو ہم کیا کہیں؟ سینٹینس کہیں گے. میننگ فل گروپ آف ورڈز از کالڈ سینٹینس. الفاظ کا بامانی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کر یہاں پہ دیکھیے آئی، آلویز یہ ایک ورڈ ہو گیا، اسپیک دوسرا ورڈ ہو گیا، دی تیسرا ورڈ ہو گیا، ٹروتھ یہ فورتھ ورڈ. اس کو ہم نے ترتیب دیا ہے، تو ترتیب دینے کے بعد ہمارے پاس ایک جملہ وجود میں آیا. آئی آلویز اسپیک دا ٹروتھ. میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. یو آر ہانیسٹ. آپ دیانتدار ہیں. یو آر ہانیسٹ. یہ تین اس میں کیا آ گئے؟ ورڈز آ گئے. ترتیب دیا ہے تو آپ کے پاس جملہ آ گیا. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے پارٹس آف سینٹینس. پارٹس آف سینٹینس. سینٹینس کے حصے، جملے کے حصے. یوزولی دیئر آر 3 پارٹس آف سینٹینس. جنرلی جو آپ کے پاس سینٹینس جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے کو سبجیکٹ کہتے ہیں، فاعل، فاعل کا کام کرنے والا. ورب کو کہتے ہیں فعل، یا فعل کو آپ کام بھی کہہ سکتے ہیں. آبجیکٹ مفعول، جس پر کام واقع ہو. ٹھیک ہے، مفعول جس پر کام ہو رہا ہو. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تینوں کی. پہلا آپ کے پاس ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دی آرڈر. یہ کیا ہے؟ دی آرڈر آف این ایکشن، پرسن، تھنگ ان دا سینٹینس از کالڈ. یہ ڈیفینیشن آپ یہاں سے اگر آپ اس کی جگہ یہ لکھیں، اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ از کالڈ سبجیکٹ. ایسا شخص جس چیز کو جو کوئی کام سر انجام دیتا ہے فاعل کہلاتا ہے. اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ از کالڈ سبجیکٹ. فاعل کہتے ہیں. فرض کرے اس ایگزامپل سے پھر ایکسپلین کرتا ہوں. ورب کہتے ہیں فاعل کو، اور فعل کو، فعل کو. فعل ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم کرتے ہیں. اے ورڈ وچ شو سم ایکشن. وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک حالت کو ظاہر کرے گا، اسٹیٹ حالت کو ظاہر کرے گا، کام یا حالت کو ظاہر کرے گا. اے ورڈ ایک ایسا لفظ جو کسی فاعل کے کام یا اس کی حالت کو
काम एक्शन या हालत स्टेट ज़ाहिर करता है, क्या कहलाता है, फ़ेल कहलाता है। और इसके बाद थर्ड जो आपके पास आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफ़ऊल जिस पर कोई काम हो रहा हो। ए थिंग ऑन विच सम एक्शन इज़ डन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसी चीज़ जिस पर कोई काम हो रहा हो मफ़ऊल कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेंटेंस है, आई राइट स्टोरी। आई राइट स्टोरी, ये आपके पास आर्टिकल है। आई, इसमें काम कौन करता है, काम करने वाले को हमने यहाँ पे बताया कि फ़ाइल कहते हैं। आई, इसमें आपके पास काम कौन करता है, आई। आई अब इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। काम कौन सा है, फेल कौन सा है, वर्क कौन सा है, काम क्या है इसमें, राइट। लिखाई जो है इसमें क्या है, काम है, वो आपके पास वर्ब हो जाएगा। और किया, ये काम जो करता है क्या करता है, वो काम है क्या, ठीक है, किस चीज़ पर वो काम हो रहा है, मतलब कि वो स्टोरी लिख रही है या लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी जो है ये आपके पास किया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाजमी जो आपके पास आएगा वो एक थिंग होगा। ठीक है, थिंग होगी। इस के बाद जो आपके पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।